الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرما کر زندگی گزارنے کا ایک آسان طریقہ عطا فرمایا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. یہ اتنا آسان ہے کہ فقیر سے فقیر آدمی جس کو صرف دو وقت دو روٹی مل جاتی ہے، وہ بھی آسانی سے اپنی زندگی پوری کر لے گا. پیٹ بھر جائے گا، اس کو رات کو آرام مل جائے گا، جو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی، آسانی سے وہ جی لے گا. اور وہ اپنے دین پر عمل کرنے والا ہے تو پھر دین کی برکتیں دیکھے گا وہ، اور راحت سے، اطمینان سے، عزت سے اپنی زندگی کا یہ وقفہ جو بطور امتحان کے ہم کو دیا ہوا ہے. دنیا کی یہ زندگی عیش کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ علیہ السلام فرما رہے: لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ عیش تو آخرت میں ہے. یہ زندگی مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی تو حکم پورا کرنے کے لیے. جیسے آدمی ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو ڈیوٹی مزے کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، وہ حکم پورا کرنے کے لیے، کہ مالک کی طرف سے حکم ہے کہ آپ یہ ڈیوٹی کرو، آپ کو کام کرنا ہے. ہر آدمی یہی سمجھتا ہے حکم پورا کرنے کے لیے ڈیوٹی پر ہوں. ابھی تو کوئی بلائے گا تو اس کو کہے گا ابھی میں کام پر ہوں، کہ یہ وقت میرا کام کا ہے. ایسے یہ جو ہمارے پاس وقفہ ہے وہ کام کا ہے، بیکار کا نہیں. اور دنیا میں ضرورتیں پوری کرنی ہیں. یہ زندگی مزے کرنے کے لیے نہیں ہے. مزے کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ یہ جنت ہے کہ اس میں تمہارے لیے تمہاری جی کی چاہتوں کا سامان ہے. وہاں آدمی جو چاہے گا وہ ملے گا. وہاں یہاں ضرورتیں پوری کرنی. اور امتحان کا مرحلہ یہ آزمائش ہے انسان کی. ہر آدمی آزمائش میں ہے. فقیر اپنے فقر میں آزمائش میں ہے، اور غنی اپنے غنا کے ساتھ آزمائش میں ہے. کامیاب نہیں ہے وہ. اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میری چاہت کی چیزیں مل گئی میں کامیاب ہوں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اور فقیر یہ سمجھ رہا ہے کہ میری چاہت کی چیزیں نہیں مل رہی ہے میں ناکام ہوں، تو یہ بھی دھوکہ ہے. دونوں آزمائش میں. مال والا مال حاصل کر کے کامیاب نہیں ہو گیا، اور فقیر آدمی بغیر مال کے ناکام نہیں ہو گیا. کوئی تندرست صحت پا کر کامیاب نہیں ہو گیا ہے، اور کوئی بیماری میں ناکام نہیں ہو، بلکہ دونوں آزمائش میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کے درمیان میں تم کو ایک یہ وقفہ جو دیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ ہم تم کو آزمائیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ انسان کی حقیقت کو واضح کر رہا ہے. آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، تاکہ وہ سلیقے سے طریقے سے رہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ
کہ وہ شیء مذکور بھی نہیں تھا، یعنی جس کا کوئی تذکرہ کرتا ہو، کوئی اس کی بات کرتا ہو. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے اس کو ایک ناپاک گاڑے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کو آزمائیں. تو جو بھی ہیں آزمائشی مراحل ہیں، یہ کوئی کسی حال میں کامیاب نہیں ہے. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا، جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر نشاندہی فرمائی، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا ہے تاکہ وہ حقیقی کامیابی آدمی کو حاصل ہو جائے، جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اور اس کی عملی تصویر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ اسلامی زندگی ہے. اللہ کی جو منشا اور اللہ کی جو چاہت تھی وہ زندگی آپ کی ہے، اور آپ کو قیامت تک آنے والوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی اب ہر آدمی گزارے. اس کا مطالبہ ہے ہم سے، اسی لیے ہم کو یہ موقع دیا ہے اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی گزارے. زندگی کے سارے جیسے نماز آپ کے طریقے پر ہے، روزہ آپ کے طریقے پر ہے، حج آپ کے طریقے پر ہے، تو پوری زندگی آپ کے طریقے پر ہے. اور جیسے نماز روزہ آپ کے طریقے پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، زکوٰۃ حج ادا کرنا آپ کے طریقے پر آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تو ایسے ہی زندگی کے جو دوسرے کام ہیں، اس میں شادی بیاہ ہیں، خوشی غمی ہیں، تجارت کاروبار ہے، معاشرت میں ایک دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، یہ سارے کام بھی آپ کے طریقے پر بہت آسان. جن طریقوں پر ابھی ہم جی رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے. جن طریقوں پر ابھی ہم جی رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ وہ رائج ہے اس لیے آسان لگتے ہیں. وہ طریقے رائج ہیں اس لیے آسان لگتے ہیں، بلکہ آسان کیا لگتے ہیں، مجبوری میں آدمی کرنا ہے. اتنے سارے قوم سماج کے ریت رواج ہیں، وہ اکثر کو آپ پوچھیں گے ذمہ دار کو، جو ان ریت رواجوں پر خرچ کرنے والے ہیں، بچوں کو نہیں. بچوں کو تو کھیل کود میں ہی مزہ آئے گا. ریت رواجوں پر جو خرچ، ان سے پوچھے آپ کہ کیا آپ چاہتے ہیں؟ کوئی نہیں چاہتا ہو، کیونکہ وہ مشکل ہے بہت زیادہ، اس میں پریشانیاں ہیں. اور آپ کے طریقے آسان ہیں، آپ کے طریقوں میں سادگی ہے. آپ کی جو طریقوں کی بنیاد ہے، ہر کام کو آپ نے سادگی کے ساتھ کیا ہے. ساری چیزوں میں آپ لباس سادہ پہنتے تھے، کھانا سادہ تناول فرماتے تھے، بہت زیادہ تکلفات نہیں تھے آپ کے کھانے میں. اگر گوشت کھا لیا تو دودھ پی لیا تو گوشت نہیں کھاتے تھے. ایک وقت میں 2 چیزیں جمع نہیں کرتے تھے. ایک سالن پر آپ گزارا کر لیتے تھے. زندگی سادہ تھی آپ کی. بہت زیادہ کپڑے نہیں تھے آپ کے پاس، ضرورت کے رکھتے تھے، باقی دے دیتے تھے. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ آپ کے پاس صرف ایک ہی چادر ہے، صرف ایک چادر، لنگی کے طور پر جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. ایسے ہی آپ نے نکاح کیے، 11 نکاح کیے آپ نے. سارے نکاحوں میں سادگی، تکلفات نہیں ہے، کوئی تکلفات سے خالی ہے آپ کی زندگی. تکلف کہتے ہیں کہ زبردستی کرنا پڑے کوئی کام، زبردستی کرنا پڑتا ہے، آدمی چاہتا نہیں ہے وہ، لیکن وہ کرنا پڑتا ہے آدمی. آپ کی زندگی تکلفات سے خالی تھی. اور صحابہ کے بارے میں بھی ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگیوں میں بھی تکلف نہیں تھا. شادی بیاہ کا کوئی ایسا بڑا مجمع جمع کرنا، مسجد میں بھی کوئی اتنا اہتمام کرنا نہیں تھا ان کے وہاں. ان کی شادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تھے،
انہوں نے ایک موقع پر نکاح کیا، ایک نکاح جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتہ نہیں، حالانکہ آپ مدینے میں ہیں، اور مدینہ کوئی بمبئی دلی جتنا شہر نہیں تھا، ایک چھوٹی سی بستی تھی وہ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے آپ کو کہ عبد الرحمن کا نکاح ہے رضی اللہ عنہ، نکاح کر لیا، رخصتی بھی ہو گئی، لیکن کپڑوں پر جو خوشبو نکاح میں استعمال ہوتی تھی اس زمانے میں، تو وہ دیکھی آپ نے پوچھا عبد الرحمن، بولے میں نے نکاح کیا رسول اللہ۔ تو آپ نے کوئی شکایت نہیں کی ان سے کہ آپ کیسے آدمی ہو، بتایا بھی نہیں ہم کو، اتنی ناراضگی ہو گئی کیا؟ پتہ ہے ہمارے باتوں باتوں میں بھی، تکلف میں بھی آدمی ایسا کہہ دیتا ہے کہ ہم کو تو خبر ہی نہیں کی۔ اور بعض مرتبہ یہ چیز جو ہے اپنی زبان میں کہ زندگی بھر کی گانٹھ آدمی لگا لیتا ہے کہ شادی میں ہم کو نہیں بلایا، ہم کو پوچھا تک نہیں، رشتہ کر دیا، ہم کو خبر بھی نہیں ہے۔ گویا کہ یہ ایسی بات ہے، ضروری ہے کہ سب کو بتانا ضروری ہو۔ آپ اپنے اس عمل سے بتا رہے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ بھی ضروری ہے کہ آپ اتنا اہتمام اس کا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، خود 11 نکاح کیا آپ۔ ایک نکاح آپ نے سفر میں کر لیا، سفر میں تھے، سفر میں ہی نکاح کر لیا۔ جاتے ہوئے ممکن ہے کہ رخصتی کا موقع نہیں ہوگا، تو اسی سفر میں واپسی پر آپ نے اسی جگہ پر رخصتی بھی کر لی، اور صحابہ سے کہا کوئی جس کے پاس جو ہے لے کر آؤ، تو کوئی پنیر لایا، کوئی شہد لایا، کوئی گھی لایا، کوئی کھجور لایا، اور اتنا بڑا برتن تو تھا نہیں وہاں، سفر میں تھے، تو ایک گھڑا کھودا گیا زمین میں اور اس پر چمڑا بچھایا گھڑے میں، وہ کہ دیگ بن گئی وہ چھوٹی سی، وہ سارا اندر ڈال کے اس کو کوٹ دیا اچھے سے، گھی، پنیر اور یہ شہد، دودھ، کھجور وغیرہ کو، اور حلوہ تیار ہو گیا، اور پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو کھلا دیا کہ تمہاری اماں کا ولیمہ کھا لو، اور رخصتی بھی سفر میں ہو گئی۔ تو یہ تو ایسا مسئلہ تھا کہ لوگ چلتے چلتے کر لیتے تھے، جہاں ضرورت پیش آئی آدمی شادی کر لیتا تھا۔ اس لیے صحابہ جب دنیا میں گئے تو وہاں بھی انہوں نے نکاح کیے، شام گئے تو شام میں نکاح کیے انہوں نے، رومن امپائر ہے وہ، فتح ہوا پہ وہاں بھی نکاح ہوئے صحابہ کے، اور دنیا کے ملکوں میں گئے تو وہاں بھی نکاح کیے انہوں نے۔ کسی نکاح میں ابا نہیں ہے، کسی نکاح میں امی نہیں ہے، کسی میں بھائی نہیں ہے، کسی میں بہن نہیں ہے، کسی میں قریبی لوگ ہیں، باپ کے نکاح میں اولاد نہیں ہے، اولاد کے نکاح میں باپ نہیں ہے۔ سیرت میں ایسی مثالیں ملے گی۔ تکلفات سے وہ زندگی خالی تھی، تو ضرورتیں آسانی سے پوری ہو جاتی تھی، وقت پر نکاح ہو جاتے تھے، زیادہ کے خرچے نہیں تھے کوئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا طریقہ سادہ ہے، دوسرا آپ کی معاشرت میں حیا ہے، بے حیائی سے بہت دور ہے آپ کی معاشرت، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے بے حیائی اور اسلام کا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حدیث میں آتا ہے، حیا شعبۃ من الایمان، بے حیائی سے کوئی واسطہ نہیں اسلام کا۔ آپ کی معاشرت میں حیا ہے، وہاں پردہ ہے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، جیسے سگی ماں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ایسے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے بعد بھی نکاح جائز نہیں تھی، جو مائیں ہیں وہ ازواجہم امہاتہم۔ تو ان ازواج مطہرات کو پردہ کروایا امت سے، اور ان سے کہا گیا لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور ان سے کہا گیا کہ اپنے گھر میں رہیں، وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہے، اور جیسے دور جاہلیت میں نکلا کرتی تھی اس طرح نہ نکلا کر، اور گھر میں رہ کر کیا کریں؟ گھر میں ابھی مرد پوچھتے ہیں ایسا، بعض مرد جو ہیں سمجھے ہی نہیں ہے اسلام کیا چیز ہے، مرد پوچھتا ہے کہ گھر میں کیا کرے گی وہ اکیلی بیچاری، وہ تو باہر بیچاری ہے، باہر نکلے گی تو بیچاری ہے وہ، گھر میں تو وہ گھر کی ملکہ ہیں، اللہ اس کو کام بتا رہے اس کا، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ واقمن الصلاۃ، کہ نماز قائم کرے وہ گھر میں۔
کہ نماز پڑھتے رہے. وآتین الزکوٰۃ، اور اللہ نے مال دیا ہے اس کو تو زکوٰۃ ادا کرے، گھر میں رہ کر صدقہ خیرات کرے. مال اس لیے اللہ نے دیا تھا. مال جو اللہ نے دیا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا. آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات کی جو زندگی ہے، اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ نے چاہتیں پوری کرنے کے لیے نہیں دیا ہے. حضور علیہ السلام اپنی ازواج کو 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے. 1 سال کا سالانہ نفقہ دیتے، جیسے ہمارے مہینے میں پیسے دے دیتے ہیں، کوئی ہفتے کے دیتے ہیں، کوئی روزانہ دیتا ہے. آپ 1 سال کا نفقہ دے دیتے تھے، درمیانی قسم کا. بہت زیادہ اعلیٰ بھی نہیں، بہت زیادہ نیچے بھی نہیں، درمیانی قسم کا نفقہ دے دیں. لیکن پھر بھی ازواج مطہرات کے گھروں میں فاقے رہتے تھے. جو بنیادی ضرورت ہے، کھانا بنیادی ضرورت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ ایک موقع پر فرما رہی ہے، نحن نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بين شهرين، کہ ہم ایک چاند دیکھ لیتے تھے. ہلال پہلے چاند کو کہتے ہیں، نوچندی. پہلا جو پتلا جو چاند ہم دیکھتے ہیں رمضان کا اور عید کا دو تو دیکھتے ہیں اہتمام سے، اس کو ہلال کہتے ہیں. تو کہ ایسا ایک ہلال دیکھتے تھے، پھر دوسرا ہلال دیکھتے تھے، یعنی 1 مہینہ ہو جاتا، پھر تیسرا ہلال دیکھتے یعنی 2 مہینے ہو جاتے تھے، اوپر کچھ دن گزر جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. کیا آپ خرچہ نہیں دیتے تھے ان کو؟ نعوذ باللہ. آپ تو حق بتانے والے ہیں، آپ تو سال کا نفقہ دے دیتے تھے. تو پھر کیا ازواج مطہرات سونا خرید کر پہن لیتی تھی اس لیے پیسہ نہیں بچتا تھا ان کو، یا بہت زیادہ کپڑے لے آتی تھی؟ کہ وہ مال جو ہے اللہ کی رضا کے خاطر وہ خرچ کرتی تھی. مختلف موقعوں پر ان کا خرچ کرنا ایسا تھا کہ ان کے پاس بچتا نہیں تھا. اور ان کے خرچ کرنے کے قصے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن میں 80,000 درہم خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا. خرچ کرنے سے ابھی بھی بل بنتے ہیں 80,000 کے، لاکھ کے بنتے ایک ہی دن میں. وہ 80,000 درہم تھے. وہ 80,000 درہم سے انہوں نے گھر وپراش کی چیزیں نہیں خریدی یا کپڑا نہیں خریدا تھا. وہ 80,000 درہم صدقہ کیا، اس لیے کہ ان کے سامنے آخرت ہی ہمیشہ، اور اپنی ضرورتوں پر کم سے کم لگائے. یہ اصلی طریقہ. لیکن اس طریقے سے ہم بہت دور ہیں، اس لیے ابھی ایسی باتیں بھی عجوبے جیسی لگتی ہوگی. یہ شاید اس سے دور ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کی سیرت کو پڑھا جاوے. اسلام تو ہم لے آئے، اللہ کا فضل ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں. لیکن اگر ہم پورے کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ ساری عبادتیں اسلام کا 20% ہے. 20% ہے. ابھی ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا اسلام کیا ہے. اس لیے ضرورت ہے زندگیوں کو سادہ بنانے کی. تو پھر نکاح وقت پر ہو جا. اور اللہ کا فضل تھا کہ ہمارے یہاں وہی تھا، ہمارے شہر میں وہی تھا. یہ تو پچھلے 10, 12, 15 سال میں کچھ پیسے آئے ہیں، اور علماء فرماتے کہ مال عیاشی لے کر آتا ہے. یہ ساری عیاشیاں ہیں، عیاشی لے کر آتا ہے مال. ورنہ وہی تھا کہ کوئی زیادہ شادی بیاہ میں خرچے نہیں تھے. کچے کچے گھر ہوتے تھے، کرائے کے کمرے میں آدمی 10, 12 سال گزار دے. وہ پنجابی حاجی کے کھولیاں پیچھے ہیں ابھی بھی، معروف تھی وہ، کہ ایک بچہ وہاں تک رہتا تھا. آدمی اکثر وہاں سے گزر کر ہی اپنے گھر میں جاتے تھے. یہ کرائے پر 5 سال 7 سال 8 سال، اور نکاح بغیر گھر دیکھے لوگ کر دیتے تھے. بغیر گھر دیکھے ہوئے. غریب ہیں، لڑکا غریب ہے تو وہ اٹکتا نہیں تھا کہیں. لڑکی غریب کی ہے وہ بھی اٹکتی نہیں تھی. 1000 کی مہر تھی، 1000 کی مہر، اس میں بھی ادھاری چلتی تھی. 1000 کی مہر، اس میں ادھاری چلتی تھی، اور نکاح آسانی سے ہو جاتے تھے. تو ہم تو گویا کہ وہ حضور والے طریقے سے دور جا رہے ہیں دن بدن.
یہ کوئی کمال کی چیز نہیں کہ مہر بہت زیادہ اوپر چلی گئی. نکاح میں تو جتنا یعنی آسانی سے ہو جائے، جتنا سستا ہو جائے وہ اچھا ہے. اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً. پھر خدا ان کی مقدر میں بہت دے دے، کھاوے پیوے پہنے، لیکن اسلام پر باقی رہتے ہوئے کرے. اسلام چھوڑ کر اگر پوری دنیا کے مالک بن گئے کچھ نہیں ملا ہے. اگر اسلام چھوڑ کر ہے اور اسلام کے ساتھ اگر فقیر داماد ملا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی جو سب سے پیاری، جس سے سب سے محبت، سب سے زیادہ محبت تھی، ان کا نکاح حضرت علی سے کیا جو فقراء صحابہ میں سے. حضرت علی کا شمار فقراء صحابہ میں ہوتا ہے. کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نہ ان کا گھر تھا نہ در تھا، اور نہ نکاح ہوئے تو مہر کے پیسے تھے ان کے پاس، اور ولیمہ کیا تو ولیمے کے بھی پیسے نہیں تھے. تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ تو حضور کے پاس ہی پلے بڑھے تھے، آپ کے پاس ہی رہے تھے بچپن سے، تو ان کو ضرورت کا کچھ سامان، کیونکہ بیٹی آپ کی تھی، داماد بھی آپ کے پاس پلا، آپ کے چچا زاد بھائی تھے وہ، اور پہلے دن سے چولہا جلانے کا تھا ان کو. کوئی ان کے باپ کا بسا بسایا بنگلہ تھوڑا تھا جس میں رخصت ہو کر حضرت فاطمہ گئی. ابھی سب کہتے ہیں نا حضرت فاطمہ کو بھی حضور نے جہیز دیا تھا، اور جہیز تو سنت ہے ایسا. تو وہ کوئی ان کے باپ کا بنگلہ تھوڑا تھا جس میں حضرت فاطمہ رخصت ہو کر گئی تھی. وہ تو وہی حضور علیہ السلام نے ایک چکی اور جو معمولی سا سامان دیا تھا، اس سامان سے ان کو تو گھر بسانا تھا، ضرورت کا سامان تھا. تو اس لیے گزارش ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور بنات طیبات کی سیرت ہم اپنے گھر والوں کو سناویں، ان کو پڑھاویں، اور لڑکوں کو جو ہے، جو نوجوان صحابہ ہیں ان کی سیرت ان کو پڑھاویں، اور وہ ذہن بنایا جائے. ورنہ ہم سب شریک ہی ہوتے ہیں. ان کے کچھ شوق ہوتے ہیں تو باپ کے بھی کچھ شوق ہوتے ہیں کہ شادی ہوگی تو ذرا میں بھی دولہے کی طرح دکھوں گا، آئیں گے سب مہمان اور جمع کروں گا، اتنوں کو کھلاؤں گا، یہ کروں گا، محلے میں میری باتیں ہوگی، بستی میں کتنوں کو کھلایا، اتنا دیا، اتنا. یہ کچھ اندر دبے پیر ایسے جذبات بڑوں کے بھی ہوتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ناک کٹ جائے گی. کٹوا دے ایک مرتبہ اس کو زندگی میں، ایک بار کٹوا دے، مسئلہ ہی باقی نہ رہے. ورنہ یہ تو زندگی پر اتنی پریشان کرے گی کہ قبر ہماری بھاری ہو جائے گی اس ناک کی وجہ سے. اس کو کٹوا دینا چاہیے ایک مرتبہ. پوری بستی میں ہو جانا چاہیے ایسا کہ یہ لوگ بخیل ہیں، یہ کنجوس ہیں، یہ سماج کے ساتھ نہیں رہتے ہیں. جو ایسے ہیں تانے ہوتے ہیں کہ سماج کے ساتھ نہیں ہیں. کیا فرق پڑے گا اس سے؟ کیا خدا یہ سوال کرے تم سماج کے ساتھ سے نہیں؟ قبر میں یہ سوال ہوگا کہ سماج کے طریقے پر زندگی گزار تمہارا سماج. قبر میں تو دین پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا تھا. قبر میں سماج کا سوال ہوگا. صحابہ نے جو دنیا بھر میں جا کر کہا نا، من ضیق الدنیا الی سعتها، کہ ہم دنیا کے لوگوں کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ یہی تھا کہ وہ اسلام کی وسعتیں تھیں. جتنے بھی سماج اور قوموں کے رسم و رواج ہیں، وہ سارے رسم و رواج میں تنگیاں ہیں، اس میں تنگیاں ہیں. اسلام میں وسعت ہے کہ بر وقت نکاح ہو جائے گا. ہاں، اس کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ لڑکا لڑکی ان کے نکاح کی عمر کو پہنچ گئے، ان کا نکاح کر دینا چاہیے. اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اور یہی ہوتا ہے کہ شادی کے بعد ہی آدمی غنی ہوتا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے نکاح ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں، بچے ہوتے ہیں مزید دروازے کھلتے ہیں. تو اس لیے گزارش ہے کہ اس کو اس کے طریقے پر باقی رکھے جو حضور علیہ السلام کے سادہ ہیں. اور دوسرا، آپ کے طریقوں میں حیا ہے، اس حیا کی ہم کو شروعات کرنی چاہیے. عورتیں نہیں کرتی ہیں تو ان کا قصور ہے، نہ کرے، وہ اللہ کو جواب دے گی، ہم سمجھائیں گے ان کو. لیکن کیا ہم کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ ہم کو حیا کے ساتھ رہنا چاہیے؟ ایسے منڈپوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں لڑکیاں بھی ہیں. ہماری حیا کہاں گئی؟ مر گئی. ایسی جگہوں پر نہیں، چوراہوں پر بیٹھنا چاہیے جہاں سے عورتیں گزرتی ہیں.
ایسے گھروں میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر غیر محرم عورتیں بھی ہیں، چچازاد بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ماموزاد بہنیں ہیں، پھوپھیزاد بہنیں ہیں، خالازاد بہنیں ہیں، دلہن کی سہیلیاں بیٹھی اور وہاں دلہن کا بھائی بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بے غیرت ہے۔ تو ہماری بھی تو حیا ہے، جتنا مطالبہ ان سے ہے ہم سے بھی مطالبہ ہے پردے کا، کہ ہم بھی نظریں نیچی رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے زنا تو ابھی بہت دور ہے، زنا کے قریب جانے سے روکا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ اسباب ہوتے ہیں اس کے کہ آدمی قریب بیٹھتا ہے، ان سے باتیں کرتا ہے، دیکھتا ہے آدمی، آنکھوں کا زنا ہے وہ، ان کی آواز سنتا ہے، یہ کانوں کا، غیر محرم کی آواز آدمی سن رہا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، آنکھوں کا زنا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے۔ نکاح میں دعوت دی، آدمی مسجد میں آ جائے، بات پوری ہو گئی۔ ولیمے میں دعوت دیا، دیکھیں اگر وہاں لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہے تو سلام کر کے واپس ہو جانا چاہیے، ایسا والے ولیمہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اہتمام ہے تو بالکل مردوں کے الگ انتظام ہے، جہاں عورتوں کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ان سے معذرت کر دیں گے، ٹھیک ہے آئندہ کسی موقع پر آپ کا کھانا کھا لیں گے، گناہ میں مبتلا نہیں ہو۔ یہاں رواداری نہیں ہوتی ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی۔ اس لیے اگر یہ مجمع طے کرے کہ ہمیں یہ ماحول بنانا ہے تو دھیرے دھیرے وہ ماحول بنے گا، اور یہ باتیں کرنی ہے دوسروں سے، یہ باتیں دوسروں کو کہنی ہے، سمجھانی ہے، یہ سمجھنا سمجھانے کی باتیں، تاکہ ہماری زندگی صاف ستھری رہے، پاک صاف رہے، اور اللہ کے دربار میں پیشی ہو تو صاف ستھری حاضری ہو ہماری، مجرم بن کر حاضر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہاں دلہا ہیں عامر حاجی یعقوب مفت صاحب، دلہن ہے سعدیہ جمیل احمد دڑی صاحب، وکیل حاجی عبداللہ دڑی صاحب پڑھا۔ سنیے عامر حاجی یعقوب صاحب حاجی عبداللہ دڑی صاحب نے اپنی وکالت سے، اور دو گواہ ہیں حاجی عبدالرحمن مولانا عیسیٰ دڑی صاحب اور فیصل اسماعیل ملا، ان دو شاہدین کی شہادت اور حاضرین کی موجودگی میں سعدیہ جمیل احمد دڑی کی ذات کو 1,50,000 روپے مہر کے عوض آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لک بارک علیکم وجمع بینکم بالخیر۔
دوسرے وکیل ہیں مدنی حاجی اسماعیل پٹیل صاحب. کہاں ہیں؟ پڑھا تو نہیں. ان کے دو گواہ ہیں اسلم حاجی مدنی پٹیل اور شعیب عبدالرؤف اگلیا. موجود ہے دونوں؟ یہ دو گواہ ہیں یہاں پر. اسلم حاجی مدنی اور شعیب عبدالرؤف اگلیا. دلہن ہے فاطمہ محمد حنیف پٹیل اور دلہن اکرام محبوب حاجیہ. آپ ہیں سنیے. اکرام محبوب حاجیہ صاحب حاجی مدنی حاجی اسماعیل پٹیل صاحب نے اپنی وکالت سے شاہدین کی شہادت سے حاضرین کی موجودگی میں 70,000 روپے نقد مہر کے عوض دلہن ہے فاطمہ محمد حنیف پٹیل کی ذات کو آپ کے نکاح میں بیوی بنا کر دیا. آپ نے ان کو قبول کیا؟ ہاں، میں نے ان کو اپنے نکاح میں بیوی بنا کر قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما بالخیر. اللہم لک الحمد کل. اثنیت علی نفسک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. یا اللہ زندگی تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نصیب فرما اور آپ کے طریقوں کا اتباع کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہمارے گھر گھر میں آپ کے طریقوں کو زندہ فرما. یا اللہ جو زندگی گزر گئی ہے تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما. بقیہ زندگی تیری مرضیات پر گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یا اللہ ان نگاہوں میں برکت عطا فرما. یا اللہ دونوں میاں بیوی میں، دونوں خاندانوں میں محبت مودت پیدا فرما. اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. یا اللہ دین کے سچے خادموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. اس سے پہلے بھی جتنے نکاح ہو چکے ہیں سب میں برکت مقدر فرما. محبت مودت پیدا فرما. آپس کی ناچاکیوں کو عافیت کے ساتھ ختم فرما. یا اللہ تمام جوڑوں کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما. اور جو بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں کا انتظام فرما. بے روزگاروں کو حلال اور پاکیزہ روزیہ نصیب فرما. بیماروں کو شفا نصیب فرما. اپنا فضل و کرم شامل حال فرما. جب تک زندگی ہے مولا اسلام پر ایمان پر زندگی عطا فرما. جب موت کا وقت ہو کمال ایمان کے ساتھ اس نے خاتمہ نصیب فرما. یا اللہ سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما. آخرت کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان فرما. یا اللہ آخرت کی تمام منزلیں ہمارے لیے آسان فرما. ہمارے تمام امور میں انجام کو خیر فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.